وہ اعلیٰ نظموں حسین غزلوں کا عمدہ شاعر، اسے خبر تھی کہ دور اس سے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر کہیں پہ کچے پرانے غربت زدہ مکان کے اجاڑ کمرے میں رہنے والی وہ ننھی معصوم ایک لڑکی، جسے ابھی تک نسیم صبح شباب نے بھی چھوا نہیں ہے، کہ جس کو اب تک محبتوں کی حسین راہوں میں آنے والی اذیتوں کا پتہ نہیں، وہ چاند لڑکی کے جو ابھی تک بہار رت سے ناشنا ہے، وہ اس کی نظموں کے سارے منظر، سبھی نظارے، تمام تشبیہیں، استعارے، جنہیں وہ اپنی چمکتی آنکھوں میں قید کر کے گلابی رنگوں کے خواب بن کر بڑی ہوئی تھی، اسے خبر بھی نہیں تھی شاید اسے محبت سی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کی اداس غزلوں کو گنگناتی تو ایسا لگتا کہ جیسے اس پر کوئی خماری برس رہی تھی، وہ اپنے اندر نہ جانے کس دکھ کی حدتوں سے جھلس رہی ہو۔ وہ کوئی ساحر تھا کہ مسیحا، وہ جو کوئی تھا جہاں کہیں تھا، وہ مضطرب بے قرار لڑکی تو صرف اتنا ہی چاہتی تھی کہ اس کی تشنا سماعتوں کو کبھی تو تھوڑا قرار دیتا، وہ قیمتی ساعتوں کا مالک بس ایک لمحہ ادھار دیتا۔ میں جب بھی اس کی اداس آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا برا تھا اگر وہ اتنا عظیم شاعر کبھی جو مصروفیت سے تھوڑا سا وقت ایک دن نکال لیتا، کبھی تو اس ناسمجھ سی لڑکی کا اجلے خوابوں میں ساتھ کرتا، جو اس کی آواز کو ترستی تھی، اس سے تھوڑی سی بات کرتا، وہ ایک لمحہ اسے بھی دیتا جو اس کی آزردگی کو رونق میں ڈھال دیتا، تو کیا برا تھا۔ جو لمحہ لمحہ عذاب سہتی تڑپ رہی تھی، وہ چند لفظوں سے اس کی زخموں پہ کوئی مرہم ہی ڈال دیتا، تو کیا برا تھا۔ مگر وہ اتنا عظیم شاعر کہ جس کا ہر پل ہی قیمتی تھا، وہ جس کے لفظوں سے روشنی کے چراغ جلتے، وہ جس کا احساس زندگی تھا، وہ کیسے اپنے حسین لمحے کسی پہ یوں ہی نثار کرتا، وہ کیوں اذیت شمار کرتا، وہ کیوں اذیت شمار کرتا۔